بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گزارشات کا موضوع سامنے آ چکا ہے۔ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کا سائنس اور مذہب کا مطالعہ، اس پہ ان کا منہج کیا ہے۔ سائنس کے متعلق کے تعلق سے ان کا جو آج کل سائنس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس لحاظ سے منفرد پہلو یہ ہے کہ وہ سائنس کا مطالعہ وحی الہی سے جو تناظر ملتا ہے، وحی الہی سے جو حقیقت کے بارے میں ایک براڈ فریم ورک ملتا ہے، اس تناظر میں کرتے ہیں، اور وحی الہی سے جو حوالے ملتے ہیں، یعنی ریفرنس پوائنٹس جو ملتے ہیں کہ جو سائنسی اشیاء ہیں ان کا مطالعہ کس ریفرنس سے کیا جائے، ان ریفرنس پوائنٹس سے وہ کرتے ہیں، جن ریفرنس پوائنٹس میں نہ صرف وہ خود وہ آبجیکٹ ہوتا ہے بلکہ انسان بھی ہوتا ہے، باقی ماندہ کائنات بھی ہوتی ہے، اور خداوند قدوس کی ذات بھی ہوتی ہے۔ یہ ان کا سائنس کے مطالعے کا منفرد پہلو ہے کہ سائنس کا مطالعہ وحی الہی سے حقیقت کے بارے میں جو معلومات ملتی ہے، یعنی یہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق ہے اور اس نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے اس کو بنایا ہے۔ انسان کا مقام بندے اور خلیفہ کا ہے، اس کو ایک متتبع دائرے میں اس کائنات کے اندر اس کو تصرف کے اختیارات دیے گئے ہیں اور کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا گیا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ بندگی اور خلافت کے فرائض کو خوش اسلوبی سے ادا کر کے اور ہمیشہ کی کامیابی آخرت کے اندر وہ اللہ کی رضا اور ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرے۔ یہ تناظر ہے، اور اس تناظر میں جو ریفرنٹس ہیں وہ ریفرنٹس نہ صرف وہ شے ہے، وہ آبجیکٹ ہے جس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے، بلکہ انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے، اور خدا کے احکامات بھی، خاص طور سے جو اخلاقی قانون ہے وہ بھی اس کا ایک ریفرنس پوائنٹ ہے۔ ان کے سائنسی مطالعے کی دوسری بنیاد خود مغربی سائنس سے جو توحید اور غیب کے بارے میں اشارے ملتے ہیں وہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ اس کی وضاحت کی ہے کہ جو سائنس ہے، خاص طور سے فزکس اور دیگر جو مغربی سائنسز ہیں، ان کی جو دریافتیں ہیں وہ دریافتیں توحید کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے اندر جو نظم و ضبط ہے، جو کائنات ہے اس کے اندر نظم و ضبط، اور کائنات کے اندر جو ذی حیات یا جو لیونگ تھنگس ہیں اس کے درمیان جو ایک تطابق ہے کہ اگر پانی جمنے کے بعد بھاری ہوتا تو پھر مچھلیاں موجود نہیں ہو سکتی تھیں، تو یہ جو تطابق ہے، اس پورے تطابق سے خود جو نان لیونگ کائنات ہے اس کے اندر، اور نان لیونگ کائنات اور لیونگ بینگز کے درمیان جو تطابق و توافق ہے، یہ توحید کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ مغربی سائنس کے اندر سائنسی قانون کی جو حیثیت، سائنسی قانون کی جو ماہیت ہے، اس کی جو نیچر ہے، وہ غیب کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ حقیقت کے اندر ایک پہلو وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر ایک دوسرا بہت بڑا پہلو وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو کہ غیب ہے۔ اس پر بھی مغربی موجودہ جو جدید مغربی سائنس ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ اس کے اوپر بھی دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ خود اگر ہم سائنسی قوانین کے اوپر غور کریں، سائنٹیفک لاز کا جو تصور ہے مغربی سائنس کے اندر، جدید سائنس کے اندر، ان سائنٹیفک لاز کے اوپر غور کریں تو یہ سائنٹیفک لاز کوئی یہ مرئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کانکریٹ چیز نہیں ہے، چنانچہ یہ خود ایک غیب کہ حقیقت کا ایک غیبی پہلو بھی ہے، اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے پھر جو اور زیادہ بنیادی چیزیں فزکس کے اندر، جدید فزکس کے اندر دریافت ہوئی ہیں، جیسے سیمیٹری یعنی یہ چیز کہ سیمیٹری یعنی یہ چیز کہ کائنات کے کسی بھی حصے میں ہم چلے جائیں، کسی بھی زمانے میں چلے جائیں، ایک سیکنڈ آرڈر ایک قانون ہے جس قانون کے دائرے میں باقی قانون اپنا کام کرتے ہیں۔
یعنی اس کائنات کی نیچر یہ ہے، سائنسی مطالعے سے جو نیچر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک بنیاد ہے اس بات کی کہ قوانین موجود ہوں، جو دیگر سائنسی قوانین ہیں جیسے گریوٹی کے فورس ہے یا اس طرح کے جو دیگر قوانین ہیں، یہ قوانین ہوں. یہ ایک بالاتر ایک قانون اس کائنات کے اندر، یہ ایک بالاتر حقیقت اس کائنات کی ہے جسے سیمیٹری وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے یہ بحث ان کی اس کتاب کے اندر بھی ہے جس کا حوالہ بھی دیا گیا، اس میں جو فزکس کے اوپر مضمون ہے. اور 2017 میں جو ہماری ایک کانفرنس فلسفی سائنس انٹرفیس کی ایشوز اینڈ ٹیکسٹس میں جو ان کا جو لیکچر تھا، اس لیکچر میں بھی جو ریکارڈڈ ہے لیکچر، اس کے اندر بھی انہوں نے سیمیٹری کو بیان کیا ہے. تو ان کے سائنسی مطالعے کی دوسری بنیاد یہ چیز ہے کہ خود جدید مغربی سائنس کے نتائج سے یہ بات نکلتی ہے کہ توحید کے اوپر دلالت ہوتی ہے اور غیب کے اوپر بھی دلالت ہوتی ہے کہ حقیقت کا ایک پہلو غیبی بھی ہے. تیسری بنیاد ان کے سائنسی مطالعے کی یہ ہے کہ جو نظریہ اتفاق ہے، پرنسپل آف چانس، کیونکہ مغرب بحیثیت مجموعی یہ کائنات کہاں سے آئی، اس کے اندر جو نظم و ضبط ہے، یہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہو گیا. عام طور سے مغربی سائنسداں مفکر اس کا جواب نہیں دیتے، لیکن جب پریس کیا جاتا ہے تو وہ نظریہ اتفاق کو پیش کرتے ہیں، پرنسپل آف چانس کو پیش کرتے ہیں کہ بائی چانس ایسا ہو گیا، بائی چانس ایسا ہو گیا کہ لیونگ تھنگس پیدا ہو گئی، پھر بائی چانس لیونگ تھنگس کی اعلیٰ تر شکلیں پیدا ہو، یہاں تک کہ یہ پوری کائنات کیسے وجود میں آ گئی، اس کے تعلق سے بھی ہاکنگ نے آگے بڑھ کے ایک موقف اختیار کیا جو کہ باقی مغربی سائنسداں مفکر محتاط ہیں، وہ ایسی کوئی قطعی بات نہیں کہتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ کائنات بھی بائی چانس وجود میں آ گئی ہے، اور ایسی لاکھوں کائناتیں ہیں جن کو ہم کبھی جان نہیں سکتے. ان میں اتفاق سے ایک کائنات یہ بھی ہے جس کے اندر جس کائنات کا مزاج یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نظم و ضبط ہے. تو انہوں نے جو نظریہ اتفاق ہے، پرنسپل آف چانس، جس کے ذریعے سے مغربی مفکر یعنی بنیادی سوالوں کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا غیر تسلی بخش ہونا، اس کو بھی انہوں نے بہت واضح کیا ہے. یہ پہلو ان کے کئی مضامین اور ان کی تقاریر اور جو زندگی نو میں ان کے اشارات وغیرہ تھے، اس کے اندر بھی یہ پہلو سامنے آیا ہے کہ یہ جو نظریہ اتفاق ہے یہ کتنا غیر تسلی بخش ہے، کتنا انسیٹسفیکٹری، کتنا انکنونسنگ ہے. تو یہ تیسری بنیاد ان کے سائنس کے مطالعے کی. تو یہاں سے جو چیز نکلتی ہے ان کے سائنسی مطالعے کی کا منہج جو نکلتا ہے، وہ بہت حد تک سید نورسی کی تحریک سے ملتا جلتا ہے. نورسی کی تحریک میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ موجودہ مغربی سائنس بھی توحید کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن سید نورسی کی تحریک اور ان کی تصانیف، جس حد تک مجھے اس کی تھوڑی بہت معلومات ہے، میری معلومات بہت کم ہے ان کی تحریک اور ان کی فکر کے تعلق سے، لیکن میری انتہائی محدود معلومات کی بنیاد پر وہاں پر جو خود مغربی سائنس سے جو توحید اور غیب کے اوپر دلالت ہوتی ہے، اس کو ثابت نہیں کیا گیا ہے. اور جو نظریہ اتفاق ہے، پرنسپل آف چانس ہے، اس کا کوئی رد نہیں کیا گیا ہے. بس جو جزوی پرٹیکولر سائنٹیفک فیکٹس ہیں، وہ سائنٹیفک معلومات ہیں، ان کے اندر جو توحید اور حکمت اور قدرت نظر آتی ہے، اس سے بحث کی گئی ہے. انڈیویجول جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں، انڈیویجول جو سائنٹیفک لاز ہیں، ان کے اندر جو حکمت اور جو قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کے اندر جھلکتی ہے، اس کو انہوں نے اجاگر کیا ہے. تو یہ ان میں فرق ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کے ڈاکٹر رفعت صاحب کے منہج میں سائنسی معلومات کے لیے بنیادی حیثیت مشاہدے کو دی گئی، حسی مشاہدہ، سینسری آبزرویشن، اس کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو شہادت ہے،
جو نظر آنے والی دنیا ہے، کائنات، اس کے مطالعے کی بنیاد مشاہدے کے اوپر ہونی چاہیے، اور اسلام نے بھی مشاہدے پہ خاطر خواہ زور دیا ہے. اور مشاہدے جو مختلف مشاہدے ہوں، ان مشاہدوں کو عقل کے ذریعے سے ترتیب دیا جانا چاہیے، جس ترتیب میں جو ارسطو کی منطق ہے، یا ارسطو نے جس منطق کی وضاحت کی تھی، جو ڈیڈکٹیو لاجک ہے اور انڈکٹیو لاجک ہے، دونوں قسم کی منطقوں کو اور دوسری پروسیسز کو بھی، دوسری جو ریشنل پروسیسز ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے، دوسرے عقلی جو تدابیر ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے، اور مشاہدات کو مرتب کیا جائے. اور پھر جب کسی مشاہدے کے بارے میں شبہ ہو تو اس کو اس ترتیب شدہ مجموعے سے اس کا موازنہ کیا جائے. اگر وہ مشاہدہ اس ترتیب شدہ مجموعے کے مطابق ہے تو وہ قابل قبول ہو سکتا ہے، اور اگر وہ اس کے مخالف ہے تو پھر اس مشاہدے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے. یہ ان کا ایک موقف ہے. اور اب کیونکہ جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، چنانچہ مذہب کا جو ان کا مطالعہ ہے اس کے تعلق سے میں صرف یہ نکات پیش کر سکتا ہوں کہ مذہب کے مطالعے میں بنیاد ان کے نزدیک نصوص ہیں، قرآن و سنت ہے. وہ اپنے ہر موقف کو واضح اور ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں. لیکن دوسری چیز جو ان کے یہاں بہت نمایاں ہے، جو دیگر اس قسم کے محققین کے یہاں ذرا کم نظر آتی ہے، یونیورسٹیز وغیرہ سے تعلق رکھنے والے مغربی تعلیم یافتہ اسلامی محققین کے یہاں جو چیز ذرا کم نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت سے جو استدلال کیا ہے، تو قرآن و سنت کی جو اسلام کے بڑے بڑے علماء نے، متقدمین سے لے کے اور متاخرین تک بڑے بڑے علماء نے جو قرآن و سنت کی توضیحات کی ہیں، ان توضیحات کو بہت زیادہ انہوں نے مد نظر رکھا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی جب وہ بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں تو عام طور سے اس کی تفسیر یا تو جو مولانا مودودی نے تفسیر کی یا مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے تفسیر کی، اس قسم کی تفسیر وہ ضرور پیش کرتے. تو یہ ان کے مذہبی مطالعے کی ایک خصوصیت ہے. مغربی تعلیم یافتہ محققین کے دائرے کے اندر یہ ان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ بنیاد قرآن و سنت کو بناتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو وہ اس واسطے اور وسیلے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور اپروچ کرتے ہیں جو کہ اسلام کے جو اساتین رہے ہیں انہوں نے جو اس کی وضاحت کی ہے اور جو توضیح کی ہے، جس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں اجماع کہہ سکتے ہیں. اور چوتھی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے مجتہدانہ فکر سے کام لیا ہے اور مجتہدانہ فکر کی دعوت دی. اس لحاظ سے اگر ہم فقہ کی زبان میں بات کریں تو علم کے جو 4 بنیادیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور اجتہاد، یہ چاروں بنیادیں ہمیں ان کے یہاں رفع صاحب کے یہاں جو مذہب کا مطالعہ ہے اس میں ہمیں نظر آتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.